کل دوپہر سے ہم گلگت بلتستان کے دارالحکومت صدر مقام گلگت میں آئے، اور جس انداز سے گلگت کے باسیوں نے، چاہے وہ بلتستان سے ہیں، گلگت سے ہیں، دیامر سے ہیں، نگر سے ہیں، ہنزہ سے ہیں، انہوں نے جس وارمتھ کا، جس خوش اسلوبی سے ہمیں ریسیو کیا ہے، جس اپنائیت کا مظاہرہ کیا ہے، وہ تادم آخر میں بھول نہیں پاؤں گا۔ مجھے آپ لوگوں کی احترام اور محبتوں کا جو احسان کر گئے ہیں، اس احسان کے بدلے میں کوشش کریں گے کہ اپنا جو پاکستان کے ساتھ رشتہ ہے اس کو مزید بہتر کیسے کر سکے، استوار کیسے کر سکے، اس میں اپنی توانائیاں خرچ کریں گے۔ یہاں پہ مختلف النسل، مختلف الخیال، مختلف العقائد لوگوں کا جو ایک گلدستہ ہے، یہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن تھا پاکستان کے لیے، اس کا جو عملی نمونہ ہے وہ گلگت میں ایگزبٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ اس کی نمائش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایسے ہی وطنیت کا تصور ان کے یہاں تھا کہ لوگ ہوں گے مختلف، انسان کبھی ایک جیسے نہیں رہ سکتے۔ انسان اپنی تاریخ میں جو ہے نا، وہ اختلاف اور مختلف النوع فکر کے تحت اس نے زندگی گزاری ہے، جتنی بھی انسانی تاریخ ہے۔ تو مونوٹنس اس کی زندگی میں کوئی بھی شے نہیں ہو سکتی ہے، اور وہ اس کی جو تخیر ہے، اس کی جو تبدیلی ہے، اس پہ وہ یقین رکھتا ہے۔ اس تبدیلی کی بنیاد پہ وہ مختلف کلچرز بھی اپناتا ہے، مختلف زبانیں بھی اپناتے ہیں، ورنہ سارے انسان ایک جیسی زبان بول رہے ہوتے نہیں بولتے۔ ہر علاقے میں اپنی بولی جو ہے نا وہ خود ہی انہوں نے ڈیزائن کی، لیکن ان تمام اختلاف اور مختلف النوع جو حیثیت ہے، جو شناخت ہے، اس کی بنیاد پہ اکٹھے زندگی کیسے گزارنا ہے، یہ انسانیت کی معراج ہے۔ انسان کی معراج کی بنیاد یہی ہے کہ وہ زبان میں، نسل میں، رنگ میں، عقیدے میں ایک دوسرے سے مختلف ہو، اور اس کے باوجود ایک دوسرے کے حقوق کو وہ یکساں تسلیم کرے۔ اگر وہ ایک دوسرے کے حقوق کو یکساں تسلیم نہیں کرتا تو پھر وہ جنگل اور جانور کا جو طرز عمل ہے زندگی کا، اس کو اختیار کرتا ہے۔ اس میں جو طاقتور جانور ہوتا ہے وہ کمزور جانور کو آ لیتا ہے، جو زیادہ گیدڑ اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ شیر کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کہیں پر وہ آبادی کی بنیاد پہ، قدری صلاحیت کی بنیاد پہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر محسوس کرتا ہے۔ لیکن جو انسانیت کی معراج ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف ابن آدم کے تصور کے طور پر اپنے آپ کو یکساں سمجھتا ہے۔ تو میں گلگت بلتستان کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے یہی پیغام لے کر آیا ہوں کہ ایک دوسرے کے حقوق کا احترام، اور ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان حقوق کے احترام کی انفورسمنٹ کر سکے، اس کا نفاذ کر سکے، اور ہم انشاءاللہ یہ نفاذ کر کے رہیں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس بھائی چارے کو جو یہاں پہ موجود ہے، جو یہاں کے سماج میں موجود ہے، جو یہاں کے اقدار میں موجود ہے، جو یہاں کے کلچر میں موجود ہے، اس کو ڈسٹرب کر سکے گا، اس کو تبدیل کر سکے گا، وہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔ ہمارے ہاں قربتیں زیادہ ہیں، دوریاں کم ہیں، اور جو دوریاں خدا نخواستہ کسی بھی غلط فہمی کی بنیاد پر اگر سامنے آئی ہیں یا لائی گئی ہیں، ان کو بھی حکمت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ دور کریں۔ باقی یہاں کے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بلند و بالا پہاڑ ہیں اتنے ہی بلند بالا آپ کے حوصلے ہیں۔ یہ پہاڑوں کے جو مسکین ہیں، یہاں پہ جو آپ لوگوں نے اور آپ کے آباء و اجداد نے جو سکونت اختیار کی ہوئی تھی، اس نے آپ کو ایک مخصوص طرز فکر اور ایک کردار ادا کیا ہے، اور وہ کردار جو ہے نا وقار کا ہے، ڈگنیٹی کا ہے، حسن کا ہے۔ آپ کی اپنی پہچان اور حسن جو ہے نا وہ باقی ماندہ دنیا سے بہت علیحدہ ہے۔ آپ کی تشبیہات علیحدہ ہیں، آپ کے استعارات علیحدہ ہیں، اور ان تمام میں
بڑی چاشنی موجود ہے, بڑی خوبصورتی موجود ہے, بڑی کشش موجود ہے, اور باقی پاکستان اور باقی دنیا آپ کی طرف اس کشش ثقیل میں دوڑے چلے آتے ہیں. آپ دیکھیں ٹورسٹ بھی آپ کی طرف آتے ہیں, یورپ سے بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں, ایشیا سے بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں, اندرون پاکستان سے لوگ کھچے چلے آ رہے ہوتے ہیں. تو کوئی خاص مادہ ضرور یہاں کی فضا میں بھی ہے اور یہاں کے لوگوں میں بھی ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ مختلف مواقع, یہاں کے آئینی سوالات ہیں اس پہ بھی ہماری بہت تفصیلی بات چیت دوستوں کے ساتھ ہوئی ہے, چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ہوئی ہے, گورنر کے ساتھ, ان کے کابینہ کے ساتھ, اس کے علاوہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ہوئی ہے. اور یہ جو ابتدائیہ ہے ہماری حکومت کے دورانیہ میں, یہ شروعات اس کی ہوئی ہیں, اختتام صرف اس ایک دن پہ نہیں ہوگا. ہم تسلسل کے ساتھ گلگت اور بلتستان کے مسائل کے ساتھ جڑے رہنے کی کوشش کریں گے, اور جس حد تک ممکن ہوگا اسے انشاءاللہ حل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. چاہیں گے کہ یہاں کے لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, ایک پروقار زندگی گزارے بحیثیت پاکستانی. ان کے جو شناخت کے سوالات ہیں وہ بھی جلد ان کے آئینی جوابات مل جائیں, اور اس کے لیے جو کاوش وفاقی حکومت کے طور پہ ہم سے ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کو یقین دلاتے چلیں کہ وہ ہم کریں گے. یہاں کی جو اکنامک پوٹینشل ہے اس پہ ہم ایک طویل المیعاد انداز میں کوشش کر رہے ہیں کہ کام کریں, چاہے وہ ٹورزم انڈسٹری ہو, چاہے وہ مائنز اینڈ منرل کے حوالے سے ہو, یا یہاں کی جو پاور سیکٹر میں رول آپ پلے کر سکتے ہیں. یہاں کا روڈ انفراسٹرکچر جو ہے وہ ایک پرائیورٹی پہ ہے. ہمارے ساتھ ہمارے فیڈرل منسٹر ساتھ ہیں, انہوں نے بہت فوکس ہو کر جو میجر چیلنجز ہیں وہ شاہراہوں کے حوالے سے یا ٹنلز کے حوالے سے ہیں, ان کی فنڈنگز کے حوالے سے ہیں, یہ تمام چیزیں زیر غور آئیں, اور امید کرتے ہیں کہ اس کو ہم آگے ایسے انداز میں لے کے جائیں گے جو لوگوں کے لیے اطمینان کا باعث ہوگا. بہت شکریہ. سر یہاں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے, اور آپ سب کو معلوم ہے سر اس وقت پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا کا میڈیا اس میں چیخ رہا ہے. تو یہاں حالات بہتر نہیں ہیں سر. آپ کے دورے سے لوگوں کی بڑی امیدیں وابستہ ہیں کہ آیا آپ کے دورے کے موقع پر کیا فیصلے کیے گئے اس صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے. 4G سروس بھی 12 روز سے بند ہے, تو یہاں کا نظام بالکل مفلوج ہے سر. اسٹوڈنٹ اس میں متاثر ہیں, عام ٹورسٹ متاثر ہیں سر. ٹورزم کو شعبہ جو ہے بہت تباہ ہو گیا ہے. تو ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا سر یہاں کے لوگوں کا جو جینا ہے, جو طرز زندگی ہے وہ کس حد تک مشکل ہے کہ آپ دیکھیں کہ سال میں 8 مہینے تک یہاں 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے سر روزانہ, اور یہ دن ابھی آنے والے ہیں 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. سر اس کے بارے میں پلیز. دیکھیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ایک لا ہے, دوسرا آرڈر ہے, اس کے دو پہلو ہیں. ہمارے ہاں یہی فیصلے ہوئے کہ جو قوانین ہیں ان کا نفاذ ہوگا, اور قانون چاہے کوئی بھی ہو. جو مائنورٹی کے ایسے لوگ دونوں تینوں چاروں اطراف ہو سکتے ہیں جو کہ چند لوگ ہوں گے یا 20 ہوں گے یا میکسیمم میرے خیال میں سینکڑوں ہوں گے, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی ایک ایجنڈے پر باقی ماندہ معاشرے کو ہاسٹیج بنا لیں گے تو اس کی اجازت ہم کسی کو بھی نہیں دیں گے, یہ یاد رکھیں. جیسا آپ نے کہا کہ آئینی مسائل پہ تو سیر حاصل بحث ہوئی, لیکن یہاں کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہاں کی جوڈیشری ہے. سپریم اپیلٹ کورٹ میں پچھلے 6 سالوں سے کوئی جج اپوائنٹ نہیں ہو رہا, اور جو جب اپوائنٹ کرنے کا جب سلسلہ آتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے کہ جی کانا ڈویژن میں 3 کروڑ 4 کروڑ کی بولیاں لگتی ہیں. تو یہ چونکہ وزیر اعظم کی ڈسکریشن ہے کہ وہ سپریم اپیلٹ کورٹ میں جج اپوائنٹ کریں, تو ان علاقوں میں سستے انصاف کی فراہمی کے لیے کیا آپ مستقبل قریب میں کوئی اپوائنٹمنٹ کریں گے اس حوالے سے؟ یہ ایشو کل بھی ریز ہوا تھا. میں آپ کو یہ انشور کرا دوں کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ اس حوالے سے خوشخبری بھی سنیں گے, اور کوئی بولی نہیں لگے گی. ہم جو ہے نا بولیوں کا گلا گھونٹنے آئے ہیں, بولیاں لگانے نہیں آئے. وزیر اعظم صاحب, گلگت بلتستان مالی بحران کا شکار ہے. یہاں کی جو واحد یونیورسٹی ہے قراقرم یونیورسٹی, گزشتہ کئی روز سے وہاں کے طلباء جو ہیں وہ فیسوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. تو کیوں نہ اس گلگت بلتستان کی اس یونیورسٹی کا وفاق جو ہے اس کی سرپرستی کرے, اس کے مالی بحران کو دور کرے. کل رات ہماری وائس چانسلر صاحب سے اس سلسلے میں ملاقات اور بات ہوئی ہے, اور ان کو فائنانس ڈویژن کے ساتھ ہم نے لنک کیا, اور انشاءاللہ اس کے مسائل کو, فائنینشیل مسائل جو ہیں ان کو ہم بالکل سمپیتھیٹکلی
ایڈریس کریں گے. نیشنل انٹرسٹ کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ایلیمنٹس کام کر رہے ہیں اس وقت گلگت بلتستان میں، شاید دنیا کے جتنے بھی اہم انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں سب کا اثر رسوخ گلگت بلتستان میں ہے اور کسی نہ کسی شکل میں ان کی موجودگی نظر آتی ہے. تو یہ نیشنل انٹرسٹ کو چیلنج کرنے والے جو بھی ایلیمنٹس ہیں ان کا کلا کما کرنے کے لیے اور ان کو سیدھا کرنے کے لیے کس طرح کے فیصلے کیے گئے ہیں؟ کیا یہ فیصلے ہوں گے یا لک بزی ڈو نتھنگ؟ دیکھیں کن کی پریزنس یہاں ہے انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کی یا نہیں ہے، میں آپ کے توسط سے بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کے انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہیں اسی کا اثر ہوگا، اسی کے زیر اثر ہم چیزوں کو انالائز بھی کریں گے، دیکھیں گے بھی، اور اگر کسی نے معاشرے میں جڑنا ہے تو وہی ادارے ہیں جو آپ کے قومی ادارے ہیں. اس کے علاوہ نہ کسی ادارے کی گنجائش ہے، نہ کسی ملک کی گنجائش ہے، نہ کسی معاشرے کی گنجائش ہے. ون نیشن، ون لا، ون سلوگن، اور وہ ہے پاکستان. جس کسی کو کسی اور حوالے سے کسی سے کوئی امید ہے یا خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے وہ دور کر لے تو زیادہ بہتر ہوگا. وزیر اعظم صاحب، آپ گلگت بلتستان آئے، آپ کا بہت شکریہ، لیکن ان خوبصورت وادیوں میں رہنے والے عوام بہت سارے مسائل کے شکار ہیں. خاص کر یہاں پہ 4 ڈسٹرکٹ کے نوٹیفائی ہوئے تھے لیکن اب تک ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے. کیا آپ کے دور حکومت میں یہ پاسبل ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ سر یہاں پہ پی ٹی وی کا بیرو آفس نہیں ہے، اگر وہ بھی پاسبل ہو جائے تو سر یہاں کے صحافیوں کے لیے تھوڑی سی آسانیاں ہوں گی. مجھے ایک حوالے سے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ ابھی تک جتنے سوالات سامنے آ رہے ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے متعلق ہم نے بات نہ کی ہو یا کوئی نہ کوئی فیصلہ نہ کیا ہو. مرتضیٰ سولنگی صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں. پی ٹی وی کے حوالے سے کل رات ہم نے ان کو انسٹرکشنز دی ہیں، بہت جلد اس کے اسٹیبلشمنٹ، سینٹر کے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی ڈیسیجن ہوگا. اور ساتھ میں نے ان کو کہا ہے کہ 2 دن کے لیے کم سے کم پی ٹی وی پہ کوئی ٹاک شو ہو جس میں شنا اور جو بلتی لینگویج ہے اس کے کوئی ٹاک شوز ہونے چاہیے جو آپ کے یہاں کے معاشی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں. کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو آپ کو لوگوں کو موقع فراہم کر سکے تاکہ وہ زیر بحث ان مسائل کو لے کر آ سکیں.